اس نے اپنے کام کے لیے آپ کو آگے بڑھایا ہے. جی ہاں، آگے بڑھایا ہے. آپ کو لوگ پرانوں سے پہچانتے ہیں تو پرانا تو آگے ہی ہوتا ہے، جوان پیچھے ہوتا ہے. تو آپ کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے. کام کی پہلے سمجھ دی، وہ سمجھ دے کر اس کے تقاضے پر لگایا. ہاں، اور لگا رکھا ہے، لگا رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اور بڑھا رہے ہیں. ہاں، پہلے تھوڑے تھے اب بڑھ گئے اور بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. صحابہ سے کہا کہ تم پہلے تھوڑے سے تھے کہ اللہ نے تم کو بڑھا دیا، اور تم ڈرتے تھے. ہاں، تم ڈرتے تھے. تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے. تو یہ سب کمزوریاں اللہ نے ختم کر دی. یہ صحابہ سے فرمایا. ایسے ہر طرح ہر دور میں کام کرنے والوں کے دور ہوتے ہیں. ایک دور کمزوریوں کے ہوتے ہیں، ناتوانی ہوتی ہے، اور پھر ایک دور اللہ قوت دیتا ہے، وہ قوت دیتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ان کا کام آپ پسند آیا ہے، تو جن کا کام پسند آتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ہاں، اس لیے ہر وقت اس پر نظر ہونی چاہیے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں. ہاں، اللہ کی طرف آگے بڑھنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے احسانات کو، اس کے نعمتوں کو سوچے کہ کس طرح کی نعمتیں دی ہیں. مادی نعمتیں دی ہے، مانوی نعمتیں دی ہے. مادی وہ نعمتیں ہیں جو محسوس ہوتی ہے. ہاں، مال دیا، اولاد دی، تندرستی دی، عزت دی، قبولیت دی، یہ نعمتیں ہیں. تو نعمت دینا اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا احسان ہے. پھر جو محنتیں ہو رہی ہیں اس کے نتائج اللہ اچھے لا رہے ہیں، کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. الا الی اللہ تصیر الامور. یاد رکھو تمام امور کا آخری انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے. جی ہاں، تو اللہ نے اس کے نتائج بھی اچھے دکھائے. تو ان چیزوں کے سوچنے کی وجہ سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے. اور اصل یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے. یہ کون سا تعلق؟ اللہ سے کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، کوئی خاندانی تعلق ہے نہیں. یہ پھر کون سا تعلق اللہ سے بڑھانا ہے؟ یہ بندگی کا تعلق بڑھانا ہے، عبدیت کا تعلق بڑھانا ہے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. تو ہمارا بندگی والا تعلق اللہ سے ہمارا بڑھتا چلا جاتا کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت اور بندگی میں سچے ثابت ہوں، وفادار ثابت ہوں. کیونکہ جتنے سچائی وفاداری ہوگی عمل میں، نیت میں، ترتیب میں، ان چیزوں میں جتنی سچائی اور وفاداری ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی اللہ سے قریب ہوگا. اور اس کو قیامت میں ظاہر کیا جائے گا، اس کو قیامت میں ظاہر کر دیں گے اور ظاہر کر کے عزت دیں گے. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. یہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، وفاداروں کو ان کی وفاداری نفع دے گی. ہاں، اور ایسا نفع دے گی کہ وہ نفع ختم ہی نہیں ہوگا.
تو اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری، اپنی سچائی دکھانا یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سچے رہو۔ سب سے زیادہ سچے اس امت میں مہاجرین ہیں۔ قرآن کریم کی آیتیں سورہ حشر کی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم والے آیت، یہ مہاجرین کے بارے میں کہ غنیمت کا مال اور مہاجرین کو بھی دیا جائے گا جو فقراء ہیں، اور یہ وفادار ہیں، اولئک هم الصادقون۔ ان کی ہجرت ذکر کی اور یہ کہا کہ یہ سچے ہیں، مہاجرین کو سچا کہا، اور مہاجرین کو سچا کہہ کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے اس امت میں مہاجرین ہے، اور مہاجرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ مہاجر ہیں، مدینے سے، مکے سے مدینے کی ہجرت کی ہے آپ نے، تو آپ مہاجرین میں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس سچ کو قبول کیا، یہ متقی ہیں۔ تو جو ذات سچ لے کر آئی ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذات نے ان کے سچ کو قبول کیا ہے سب سے پہلے وہ ابو بکر ہے۔ یہ تو آیت ایک آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو ذات سچ لے کر آئی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس ذات نے اس کے سچ کو پہلے قبول کیا کہ وہ ابو بکر ہے، اولئک هم المتقون، کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ ان کی شان بتائی ہے آنے والی امت کو کہ نبی جو چیز لے کر کے آوے اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس کو مانے، اور اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اپنے آپ کو اس کے تابع بنائے، اسی رنگ میں رنگے، اسی رنگ میں رنگے۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں کہ زندگیوں میں اطاعت لائی جائے۔ دعوت کس چیز کی ہے؟ کہ دعوت اطاعت کی ہے۔ دعوت صرف نقل و حرکت کی نہیں ہے، بلکہ دعوت جو ہے اصل میں اطاعت کی دعوت ہے، کہ امت کے ذمے اطاعت ہے، اور نبی اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ زندگی بندوں کی اطاعت پر آوے، یہ اصل ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول دنیا میں ان کے پاس جا کر اللہ کا پیغام بتا کر ان کو اللہ کی اطاعت پر لگاوے، اور اللہ کی اطاعت کا طریقہ سیکھنے کے لیے اپنے اطاعت پر لگاوے۔ کہ نبی کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کے طریقے سکھاوے، اور بندوں کے ذمے ہے کہ اللہ کی اطاعت کو ضروری سمجھے، کہ اصل اطاعت ہے مذہب میں، مذہب میں اصل اطاعت ہے۔ جی ہاں، اطاعت کے اندر آدمی پابند ہو جاتا ہے، جان سے بھی، مال سے بھی، عمل سے بھی، نیت سے بھی، ترتیب سے بھی۔ یہ سب چیزیں اطاعت کی شانیں ہیں، کہ عمل میں اطاعت ہے، نیت میں اطاعت ہے، ترتیب میں اطاعت ہے۔ تو اصل زندگی جو ہے میرے دوستوں نبیوں کی اور ان کی دعوت کی، تو یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت پر آ رہے، ہاں، اپنے تقاضے دبانا، اللہ کے تقاضے کو آگے رکھنا، اپنے تقاضے کو ختم نہیں کرنا ہے، اپنے تقاضے کو پیچھے کرنا، اللہ کے تقاضے کو آگے کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے دین کا، کہ اللہ کے تقاضے آگے، کیوں کہ اس نے ہم کو اپنے اطاعت اور عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔
اپنی اطاعت کے لیے رسولوں کو بھیجا اور اللہ نے ہم کو وجود دیا ہے عبادت کے لیے. کہ جناتوں کو انسانوں کو روئے زمین پر جو اللہ نے پیدا کیا ہے تو فرمایا کہ ان کا وجود جناتوں کا اور انسانوں کا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ مقصد زندگی کہلاتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور انسانوں سے پہلے جناتوں کو، کیونکہ جناتوں کو پہلے پیدا کیا تھا، تو ہم نے انسانوں کو اور اسی طریقے سے جناتوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا اصلی مقصد ہوا کہ زندگیاں بندگی کے لیے دی ہے اور بندگی ہی سے زندگی کامیاب ہوگی. زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بابندگی خرسندگی. کہ زندگی بغیر بندگی کی شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ مایا لٹ گئی اور کام بنا نہیں. پچھتاوا اسی وقت ہوتا ہے کہ مایا لٹ گئی، مایا چلی گئی اور کام بنا نہیں. تو پھر آدمی پر ایک کیفیت نازل ہوتی ہے اندر جلن، اس کو پچھتاوا کہتے ہیں، اس کو حسرت کہتے ہیں. حسرت کہتے ہیں کہ اب حسرت ہو گئی کہ جو اصل کام تھا وہ نہیں ہوا. اسی کو کہ زندگی بے بندگی شرمندگی. پھر بعد مرتبہ اس نقصان کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ بھی ہوتا ہے. اپنے اندر تو حسرت اور پچھتاوا ہوتا ہی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوتا ہے. کیوں کہ اس کی یہ کمی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی. اس لیے بتایا گیا کہ زندگی اصل اللہ کے اطاعت اور تابعداری کے لیے ہے، کوئی نیا سبق نہیں ہے. تمام انبیاء کرام کی آمد صرف اسی وجہ سے ہوئی ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. کہ ہم نے جب کبھی رسولوں کو زمین پر بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، تو خالص اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ان کو ایسی تعلیم دے، ایسی دعوت دے، ایسی تربیت کرے کہ ان کی زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آ جائے. اور یہی اصلی سبق ہے اسلام میں، کہ اسلام میں اطاعت کہ وہ اطاعت اصل ہے. یہ اطاعت کہ وہ اصل ہے. اور اطاعت کے درجے ہیں. سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑی بات اطاعت میں وہ اللہ کے اطاعت ہے کہ اللہ کے اطاعت کرو. اطیعوا اللہ، اللہ کے اطاعت کرو. اور اللہ کے اطاعت کو سمجھنے کے لیے رسول کی اطاعت کرو. رسول تم کو اللہ کی اطاعت سمجھائے گا. رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا نقشہ اور رسول والی ترتیب لی، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو رسول اور اللہ ان کی اطاعت میں کوئی تغیر نہیں ہے. عبادت تو خالص اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کی بھی ہوگی، رسول بھی ہوگی. اس لیے میرے دوستو اصل زندگی جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اطاعت اور تابعداری آوے. یہ اصل ہے. جو جس حال میں ہے اس حال میں اللہ کی اطاعت پر رہے. آدمی کی حالت ہوتی ہے، بعض مرتبہ آدمی خوشحال ہوتا ہے، بعض مرتبہ مصیبت میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ اطاعت و تابعداری میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ گناہ میں ہوتا ہے. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں انسانوں کی. عام طور پر یہی حالتیں ہوتی ہیں کہ آدمی یا تو اللہ کی اطاعت میں ہوگا، اپنے آپ کو سنبھالے ہوگا، یا اللہ کی اطاعت سے نکل کر معصیت اور گناہ میں ہوگا. یہ تو اللہ کے حساب سے، اور اپنے حساب سے یا خوشحال ہوگا یا مصیبت میں ہوگا. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں عام طور پر بندوں کی. ان تمام حالتوں میں ایک ہی بات ہے. وہ کیا بات ہے؟ کہ زندگیاں اللہ کی اطاعت پر آ گئی. خوشحال ہے تو خوشحالی کے اطاعت کہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے، مال سے، جان سے، ہر لائن سے مجھے خوشحالی دی ہے، تو خوشحالی کا اظہار کرو
یعنی نعمتیں دی ہے تو نعمتیں کھاؤ پیو فائدہ اٹھاؤ، اور جو حکم دیے ہیں اس خوشحالی میں وہ حکم بھی پورے کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اثر نعمتہ، حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے اور اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو کوئی نعمت دی ہے اللہ نے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ سمجھانے کے لیے بات ہی ہوتی ہے اور کچھ ہوتا ہے نہیں، اور کیا کرے۔ اللہ نے بھی کلام اتارا ہے، اپنی بات اتاری ہے۔ جی ہاں، تو حدیث پاک کا یہ مضمون ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ یہ بات اس وقت پیش آئی تھی کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میلا کچالا، بال بکھرے ہوئے، ایسی شکل میں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ جی ہاں میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو لونڈے غلام بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں۔ تو فرمایا جب تمہارے پاس نعمتیں ہیں تو تم پر نعمت کا اثر ہونا چاہیے، کہ تم کو اللہ نے پہننے کے لیے ہے تو میلے کوچے کو، تم کو اللہ نے خوشحال بنایا ہے تو اپنی حالت بھی اچھی بناؤ۔ تو ایک طریقہ بتایا، کیونکہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ طریقوں کی تعلیم دے۔ لوگ طریقے جانتے نہیں ہیں، اپنے طبیعت کے تقاضے جانتے ہیں، کھانا پینا سونا، یہ تقاضے طبیعت کے تقاضے ہیں، جانور میں بھی ہوتا ہے انسان میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کیا طریقے ہونے چاہیے جس سے آدمی اس راستے پر چل کر اللہ سے ملے۔ طریقے میں راستہ، تو کون سا راستہ؟ کہ وہ راستہ کہ جس راستے پر سے گزر کر کے وہ اللہ سے ملے، اور اللہ سے حال میں ملے کہ اللہ اس سے راضی ہو یا اللہ سے راضی ہو۔ اس طریقے کی تعلیم دینے کے لیے نبی آتا ہے، کیونکہ نبی کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتا ہے۔ ہاں، نبیوں کو ان باتوں کی تعلیم اللہ دیتے ہیں، اس لیے نبیوں پر ایمان لانا بھی فرض ہے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو اللہ مانو، پھر اللہ کا پیغام لے کر نبی آوے تو نبی کی بات مانو، اور نبی کا اپنے آپ کو تابعدار کرو، کیونکہ نبی اللہ کا منشا اور اللہ کی مراد سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب نبی اللہ کی مراد اور منشا سمجھا دے اور اس پر وہ چلے تو پھر یہ آدمی سے اللہ راضی ہوگا، اور یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کو اخلاص نیت کہتے ہیں دوسری زبان میں، کہ اللہ کا راضی ہو جانا۔ کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اخلاص نیت سے، اتباع سنت سے، دین پر استقامت سے، اپنے گناہوں پر ندامت سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گناہوں پر ندامت کر کے پچھتانے لگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گناہ کیا، تو اللہ کو اس کی یہ ندامت پسند ہے، لأن الندامت توبۃ، کیونکہ ندامت جو ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے، یا وہ اپنی پہلی حالت سے ہٹا ہے اور دوسری اس حالت سے وہ پریشان ہے، اسے پچھتا رہا ہے۔ تو قرآن ندامت و توبۃ، کہ ندامت آدمی کو ہو گئی، پچھتاوا ہو گیا اپنے گناہ غلطی پر، کہ یہ اس کی توبہ ہے۔ اور توبہ کہ توبہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا پہلا دروازہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا پہلا دروازہ ہی توبہ ہے۔
التائبون العابدون السائحون الراحون، یہ کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سیر سیاحت کرنے والے، یہ اصل لوگ ہیں۔ تو پہلی اطاعت کا دروازہ کہ زندگیوں میں توبہ آئے، زندگیوں میں توبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ تائب اس کو کہتے ہیں جو اپنی غلط زندگیوں سے اللہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ نبی جب آتا ہے تو وہ اس سنت کو قائم کرتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں توبہ آئے، کافر کفر سے توبہ کرے، کافر کفر سے توبہ کرے، اور عاصی اور گنہگار گناہوں سے توبہ کرے۔ جی ہاں، اس طرح اپنی ہر کمی کمزوری سے توبہ کر کے اگلی منزل پر جاوے، اگلی منزل پر جاوے، اللہ کی طرف آگے بڑھے۔ یہ ہوتی ہے دعوت کہ اپنے اطاعت میں، اپنے تابع داری میں اللہ کی طرف آگے بڑھو۔ ہاں، کیوں کہا کہ سابقو، آگے بڑھو۔ آدمی کا نفس جو ہے وہ گھبراتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ گھبرا ہے نہانے سے، کپڑے بدلنے سے، بال کٹوانے سے، ناخن کٹوانے سے۔ ہاں، جتنی اس کی مصلحت کی چیز ہے اس سے وہ گھبراوے۔ اگر اس کو کھانے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو تو خوش، جی ہاں، لیکن اسے ماں باپ اس کو کھانے کھیلنے کے لیے نہیں چھوڑتے، نہیں تو وہ آوارہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو پابند کرتے ہیں۔ جو پابند کرتے ہیں تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اسکول میں جاؤ، مدرسے میں جاؤ، پابند رہو، نماز پڑھو۔ تو اس کا النفس کالطفل، کہ آدمی کا نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے کہ اس کو کھانے کھیلنے پر چھوڑ دو تو خوش، لیکن اس کو کھانے کھیلنے پر چھوڑنے کے لیے اس کے ماں باپ اگر سمجھدار ہوں گے تو کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ جتنے ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں اتنے وہ اپنے بچوں کی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ روایتوں میں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں سب سے زیادہ نرم، ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ تو خطبات حضرات جو ہیں وہ خطبے میں پڑھتے ہیں کہ تمام امت میں سب سے رحم دل کون ہے کہ ابو بکر، لیکن ابو بکر اپنے بچوں پر بوجھ رکھتے تھے۔ جی ہاں، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ، پڑھنی چاہیے۔ ہمارے سیاسی کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے علم و ذکر میں ان کی کوئی ترقی نہیں ہے۔ حرکت میں ترقی ہے، علم و ذکر میں ترقی نہیں ہے۔ اور علم و ذکر ہی اصل ہے کہ گاڑی پٹری پر ہوگی تو منزل کو پہنچے گی، گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے تو کیسے پہنچے گی؟ علم و ذکر تو دین کی پٹڑی ہے جس پر گاڑی چلے گی۔ کیا آپ کے ہاں گاڑی بغیر پٹری کے چلتی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتی، دنیا میں کہیں بھی نہیں چلتی۔ کہ زندگیوں کے لیے ریل کی پٹری کی طرح لائنیں بنی ہوئی ہے۔ وہ کون سی لائن ہے؟ کہ وہ علم و ذکر کی لائن ہے، علم و ذکر کی لائن ہے۔ امت کو علم و ذکر دیا گیا ہے، خالی دعوت نہیں دی گئی ہے کہ دعوت بہت بڑا عمل ہے، دعوت بہت بڑا عمل ہے۔ کہ دعوت بہت بڑا عمل اس لیے ہے کہ اس سے جہالت ختم ہوتی ہے۔ دعوت اس لیے بہت بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آتی ہے۔ دعوت اس لیے بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رسول سے تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دعوت اس لیے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کے حقوق کی پہچان ہوتی ہے۔ دعوت اس لیے بڑی ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ تو دعوت کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کی دعوت کی عظمت کے کیا کیا وجوہات ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے، وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ اس کے وجوہات ہیں کہ دعوت کیوں بڑی چیز ہے، کہ وہ اس سے بڑی ہے
یہ دعوت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ہاں نبی کی دعوت ہے یہ. پہلا نبی آدم علیہ السلام کے بعد جس پر دین آیا اور بے دینی سے ان کا مقابلہ رہا وہ نوح علیہ السلام. انہوں نے یہ دعوت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اے میری قوم ایک اللہ ہے اسی کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر یہ بات نہ بنی تو پھر مجھے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا خطرہ ہے. یہ ان کی دعوت کا مضمون ہے کہ اللہ سے وابستگی. یہ دعوت کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے, بندگی کا تعلق, اور وہی اصل ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے. اور پھر اس بندگی میں اور اس عبادت میں سچا ثابت ہونا ہے اور صحیح ثابت ہونا ہے. صحیح بھی ہو سچا بھی ہو. ہاں صحیح بھی ہو سچا بھی ہو. ہاں صحیح ہوگا صحیح علم سے. جب کسی چیز کا علم صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز بھی صحیح ہوتی ہے. ہاں مشینیں ہے, اگر مشینیں چلانے کا صحیح علم ہے تو وہ مشین بھی صحیح رہے گی اور مشین صحیح چلے گی. اگر مشین چلانے کا صحیح علم نہیں ہے تو مشین بھی خراب ہوگی اور چلے گی بھی نہیں. تو زندگی کی مشین کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے علم و ذکر کو اتارا ہے میرے بھائی. وہ اب ہماری ہاں سے سائڈ پر ہو گیا. علم و ذکر سائڈ پر ہو گیا تو زندگی جو ہے کمزوریوں میں آ گئی. ہاں کہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھنا یہ تبلیغ کا اصلی مقصد ہے. کہ دعوت و تبلیغ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہ دعوت و تبلیغ کا اصلی مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے. جس طرح نوکر کو اس کے کام کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں, یہ ذمہ داری, یہ ذمہ داری, پھر اس کو پوری کرتا ہے تو اس کو نوکری کا بدلہ ملتا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں ہم کو دین میں زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی جائے گی. کہ دین کہ زندگی کی ذمہ داریوں کا نام ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جیسے پھول ہار کہ وہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. بہت سے پھول ہوتے پھولار بنتا ہے. ایسے ہی بہت سے اعمال مل کر کے دین بنتا ہے. انفرادی اعمال ہوتے ہیں, اجتماعی اعمال ہوتے ہیں, مالی اعمال ہوتے ہیں, بغیر مال کے اعمال ہوتے ہیں, سفر کے اعمال, حضر کے اعمال, بیماری کے اعمال, تندرستی کے اعمال. تو فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کی مجموعے کا نام ہے. جب آدمی دین کا پابند ہوگا تو یہ سارے اعمال اپنے اپنے وقت پر اس کی زندگی میں آئیں گے. سفر میں ہوگا تو سفر کے اعمال آئیں گے, حضر میں ہوگا تو حضر کے اعمال آئیں گے, مالداری میں ہوگا تو مالداری کے اعمال آئیں گے, غریبی میں ہوگا تو غریبی کے اعمال آئیں گے. کیوں کہ علم و ذکر کے ذریعے سے ہر حال کا علم دیا گیا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر حال میں آگاہی کہ اب کیا کرنا ہے, اب کس چیز سے بچنا ہے, کتنا کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو جاننا اور زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا. وہ علم و ذکر کے بغیر نہیں ہوتا. جی ہاں, دنیا کی ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے دنیا میں دنیاوی ادارے بنے ہوئے ہیں. ہاں دنیاوی ادارے, ہاں اس میں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. جی ہاں, ایسے ہی دین کی ذمہ داریاں کہ دین کی ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے
اور دین میں دو چیزیں اہم ہے، ایک ایمان اہم ہے، ایک علم اہم ہے۔ ایک ایمان اہم ہے، اللہ سے تعلق کا نام ایمان ہے، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بہ احدا، لیکن اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ رب بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے۔ یہ تعلق کی شان بتائیے کہ اللہ سے تمہارا کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے ہمارا تعلق رب ہونے کا بھی ہے اور معبود ہونے کا بھی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعارف کرایا ہے، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ قسمیں کھا کر کے کہا کہ تمہارا پروردگار تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، ان الہکم لواحد۔ پھر وہ جس طرح معبود ہے وہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، آسمانوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، زمینوں میں جو رہتے ہیں ان کو بھی، اور ان کے درمیان بھی سب کو پالنے والا، مشرق و مغرب کا وہی رب ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف اپنا معبود ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے اور پروردگار ہونے کی حیثیت سے بھی کرایا ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود جانیں اور اپنے آپ کو ان کے بندے اور غلام۔ دوسرا احسان کہ وہ ہم کو پالنے والا ہے، اللہ نے پالا ہے، اللہ نے پالا ہے، اللہ نے پرورش کا نظام بنایا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی اور ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا جب بھی، اس نے پرورش کا نظام بنایا ہے۔ انسان نہیں جانتا تھا ماں کے پیٹ میں کیا جانے ہو، وَإِذَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم تو ماں کے پیٹ میں بچے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یوں کرے۔ پھر ہم نے تم کو آنکھوں کی طاقت دی، کانوں کی طاقت دی، سب کی طاقت دی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور سمجھنے کے لیے دل دیا۔ کیوں کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، تو پرورش کے ذریعے سے طاقتیں پیدا کی ہے، طاقتیں پیدا کی ہے تاکہ ان طاقتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کو پہچانے، زندگی کے مقصد کو پہچانے، اور جو جو حقوق اس کے اوپر آتے ہیں دنیا میں وہ حق ادا کرے۔ یہ ترتیب ہے زندگی کہ اللہ کو جانے کہ وہ معبود ہے، وہ پروردگار بھی ہے اور اس کا حق ہے۔ معاذ بن جبل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، اے معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ جی مجھے نہیں معلوم ہے، آپ بتائیں گے۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا حق ہے کہ وہی معبود برحق ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر وہ رب بھی ہے کہ وہ ہم کو پالنے والا بھی ہے، کہ وہ ہم کو پالے گا، اور مخلوق کو وہی پالتا ہے، اس لیے اس کا حق بڑا ہے۔ کہ اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بندے بن کر زندگی گزارو، عبادت والی زندگی بناؤ۔ عبادت والی زندگی بنانے کے لیے اللہ نے جانی طاقت بھی دی ہے، مالی طاقت بھی دی ہے۔ جی ہاں، اللہ نے جان ڈالی ہے جسم میں، یہ ایک طاقت ہوئی۔ جب جسم میں جان پڑی تو جسم کے تقاضے کھڑے ہو گئے۔ مردہ جو ہو اس کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، مر گیا، لیکن جسم میں جان پڑی اب جتنے دن گزریں گے اتنے تقاضے بڑھیں گے۔ بچہ تھا تو دودھ پیتا تھا، بڑا تو روٹی کھائے گا، کھانا کھائے گا، تو تقاضے بڑھیں گے۔ کیوں کہ اندر جان ڈالی ہے۔ پھر وہ تقاضے کون پورے کرے گا؟ کہ وہ تقاضے بھی اللہ پورے کرے گا، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے جان دی ہے، تو جان ڈالنے کی وجہ سے جو جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے گا۔ اس کو روزی چاہیے کہ روزی اللہ دے گا، وہ تندرستی چاہیے تندرستی اللہ دے گا۔ ہاں،
کہ اس کے تقاضے ہیں وہ اللہ پورے کرے گا. اور بندے کے ذمے کیا تقاضے ہیں؟ کہ بندے کے ذمے یہ تقاضے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا پورا کرے. ہاں یوں تعلق ہے کہ ہمارے تقاضے اللہ پورے کریں گے اور اللہ نے عبادت کا جو تقاضا ڈالا ہے وہ ہم پورے کریں گے. اس طرح دنیا کی زندگی ایک لین دین ہے. جیسے بازار میں لین دین ہوتا ہے، آپ دکاندار کو پیسے دیں گے وہ آپ کو مال دے گا، پیسے نہیں دیں گے تو پھر مال نہیں ملے گا. پیسے دو مال لو. ہاں اس کو معاملات کہتے ہیں. یہ معاملات میں یہ کہ کچھ دو کچھ لو. اللہ تعالیٰ سے ہمارا معاملہ بندگی اور عبادت کا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہم کو پالیں گے. اگر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے تو بھی پالیں گے، لیکن گنہگار ٹھہرائیں گے کہ یہ گنہگار ہے، یہ گنہگار ہے. اس لیے دنیا میں بندے دو قسم کے ہو گئے، ایک گنہگار بن کر ایک تابعدار بن کر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا سب کو، کہ تم میں سے کچھ لوگ تو اللہ سے انکار کرنے والے کافر ٹھہرے اور کچھ اللہ کی بات مان کر ایمان لانے والے اور اطاعت کرنے والے ٹھہرے. یہ دو قسمیں ہو گئی، یہ دو قسمیں ہو گئی. جی ہاں اللہ کے معاملے میں. لیکن اللہ پالے گا سب کو. یہ دو قسمیں ہو گئی. ایک نے اللہ کو چھوڑ دیا، ایک نے اللہ کو نہیں چھوڑا. اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ سے نہ کٹے، کوئی اللہ سے نہ کٹے. سب کا رشتہ اللہ سے رہے. سب رشتے کٹ جائیں گے، ایک رشتہ اللہ کا باقی رہے گا. کہ کون؟ اور کوئی وہ رشتہ ہوگا کہ جس میں اللہ راضی ہو، وہ تعلق. ورنہ تو تعلق کا سب کا اللہ سے ہے، لیکن وہ تعلق اللہ سے پیدا کرنا ہے کہ جس میں اللہ راضی رہے. اس لیے اس رضا والے تعلق کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نبی آئے ہیں کہ وہ نبی سمجھائیں گے کہ اللہ سے اپنا تعلق کیسا کرو گے تاکہ اللہ تم سے راضی رہے. اور اللہ راضی ہو گیا کہ یہ تو سب سے بڑی کامیابی. رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ تو سب سے بڑی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی کون سی بات ہے، سب سے زیادہ خطرے کی بات کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرے کی اور ڈرنے کی بات وہ ہے اللہ کا ناراض ہونا، کہ اللہ ناراض ہو گیا. جب اللہ ناراض ہو گیا تو غضب متوجہ ہوگا اللہ کا. جس طرح اللہ راضی ہوتے ہیں تو رحمتیں مغفرتیں متوجہ ہوتی ہے کہ مغفرت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ راضی ہے. اللہ ناراض ہے کہ اللہ ناراض ہے تو غضب متوجہ ہوگا. اور جس پر اللہ کا غضب آیا کہ وہ تو کام سے گیا. وَمَن يَهْدِ غَضَبَهُ فَقَدْ هَوَىٰ، کہ جس پر اللہ کا غضب اور غصہ اترا کہ وہ تو کام سے گیا، نہ دنیا کے کام کا رہا نہ دین کے کام کا رہا. اللہ کے معاملے میں چوکس رہو، ایسے رہو کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو. علیک بالکیف، چوکس رہو اللہ کے معاملے میں. علیک بالکیف، کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہنے کو ضروری سمجھو. اور اللہ کے معاملے میں بے پرواہ ہو گئے کہ پھر اللہ تمہیں قصوروار قرار دیں گے. علیک بالکیف فإن اللہ یدوم علی العز، کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو. اس لیے کہ لاپرواہی ہوئی، چوکس پنا نہیں ہوا تو اللہ تمہیں قصوروار قرار دیں گے. یہ دعوت ہے کہ اللہ کے معاملے میں چوکس رہو کہ میرے سے کوئی خطا نہ ہو جائے، میرے سے کوئی کمی نہ ہو جائے. یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اللہ نے دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے، دین کا علم دیا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے
کہ ان خامیوں سے زندگی پاک ہو جائے. ایمان دیا تاکہ اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے. اس لیے کہ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے. اور کفر جو ہے وہ تو اللہ سے عداوت اور دشمنی کا نام ہے. کفر کہ اللہ سے عداوت اور دشمنی کا نام ہے. فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تو کفر کرنے والوں کے ساتھ دشمن ہے. تو کفر تو اللہ سے دشمنی کا نام ہے، اور ایمان کہ ایمان وہ اللہ سے دوستی کا نام ہے، اللہ سے تعلق کا نام ہے. اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ جس طرح اپنے شان صفات کے ساتھ ہے اس شان صفات کے ساتھ اس کو مانو. اور صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اندر سے ماننے کے ساتھ پھر اوپر سے تابع دار بنو. ایمان اندر، اسلام اوپر. ایمان اندر، اسلام اوپر. اسلام سر سے پاؤں تک. اس لیے کہا کہ اندر سے بھی اوپر سے بھی اللہ کی طرف توجہ رکھو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہو کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، میرے گناہ ثواب کا وہ جاننے والا ہے، حساب کتاب اس کے پاس ہے، حیات بھی اس کے پاس ہے، موت بھی اس کے پاس ہے. اس لیے اس کی طرف متوجہ رہو، اندر سے ڈرتے رہو اور اوپر سے تابع داری بھی کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اوپر سے اس کے تابع دار بنو. ہاتھ سے، پاؤں سے، ہاں سچی سے تابع داری. اسلام کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے. اے مسلمان ہے، جی ہاں، تو اسلام کا ظہور اوپر سے ہوتا ہے اور ایمان اخلاص کا ظہور اندر ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ضروری ہے کہ اوپر سے بھی صحیح ہو، اندر سے بھی صحیح ہو. اندر سے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرے اس میں اللہ کی نسبت ہو، غیر کی نسبت نہ ہو. جو بھی کام کرے اللہ کے نسبت سے کرے. اللہ کے نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس کے حکم کے مطابق بھی ہو اور نیت میں رضا بھی ہو. تو کوئی طریقہ بھی صحیح اور عمل بھی صحیح. ہاں، حکم کے مطابق کرنا اس کا معنی ہے طریقے سے کرنا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا یعنی اخلاص سے کرنا. یہ دونوں باتیں بندگی کی شان ہے کہ بندوں میں یہ دونوں باتیں ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. عمل تھوڑا ہے لیکن کیا ہے ایک اللہ کے لیے اور کوئی غرض نہیں. ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک سوال ڈالا سکھانے کے لیے. ہاں ایسا کرتے ہیں، سکھانے کے لیے کوئی سوال ڈالتے ہیں کہ اچھا بتاؤ فلانی بات کا کیا جواب ہے. تو لوگوں کو جواب تو معلوم ہوتا نہیں، لیکن ان پر سوال ڈالا ہے سمجھانے کے لیے. تو ابو ہریرہ نے لوگوں پر سوال ڈالا. ایک سوال سنو. ایک آدمی ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لوگ کیا جانے بیچارے. تو ہم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے سوال ڈالا کہ مجھے ایسا بتاؤ کہ ایک آدمی ہے کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی وہ جنت میں چلا گیا. یہ کیا معلوم ہے؟ ہم کو نہیں معلوم ہے کیا معلوم ہے. ایک نماز بھی نہ پڑھے وہ جنت میں جائے. اب وہ تعریف لینا چاہتے تھے تو انہوں نے نام بتایا کہ وہ ایک نماز بھی نہ پڑھے اور جنت میں جاوے. وہ صحیح نہیں تھے.
بنو عبد الاشہر، مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ قبیلہ اوس کی ایک شاخ ہے بنو عبد الاشہر، اس شاخ کا ایک بندہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا۔ تو وہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بنو عبد الاشہر کے خاندان کا ایک جوان حسیرم، وہ صبح میں اٹھا، مسلمان نہیں تھا، دیکھا کہ بھائی چچا جان بھائی وغیرہ کوئی ہے نہیں، سب لوگ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ احد کے میدان میں ہے، احد کا میدان جاری ہے، تو وہ تو سب تمہارے بھائی وہاں چلے گئے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایسا تو پھر مجھے بھی جانا چاہیے، مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو خود ہی تیار ہو گیا، خود ہی ایمان لایا، خود ہی وہاں گیا اور وہاں جا کے شہید ہو گیا۔ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کیوں کہ نمازوں کے وقت میں تو مسلمان ہی نہیں تھا، کیا پڑھتا ہوں؟ وہ تو صبح اٹھا تو غیر تھا، اب دیکھا بھائی حضور کے ساتھ احد کے میدان میں، تو پھر جہاں میرے بھائی ہیں جہاں میں بھی جاؤں گا، تو وہ ایمان لایا اور احد کے میدان میں گئے، وہاں شہید ہو گیا۔ یہ وہ آدمی ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ اس بنا پر کہ اس کے ایمان اور اخلاص کی بنا پر اس کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، اس کے سامنے تو ایک دعوت آئی کہ اللہ کا نبی ہے اور اس نے یہ دعوت دی، اس میں میرے بھائی ہیں، میرے چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ اجمال تفصیل اس کو نہیں معلوم تھی، اجمال، اس اجمال پر اس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کر کے پھر سب کے ساتھ ہو گیا کام میں، پھر وہ وہاں کام آ گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ ان کے اخلاص کا نمونہ بتانے کے لیے ابو ہریرہ نے یہ بات کی کہ دین میں اخلاص کی دعوت ہے کہ اپنے عملوں میں مخلص بنو۔ ہاں، آدمی مخلص ہوگا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرتے رہنا ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی تعریف کرے کوئی برائی کرے، کچھ بھی کرے، مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ نفع بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی، دنیا حالات کا گھر ہے، دنیا حالات کا گھر ہے۔ آدمی کو اللہ حالات سے گزارتے ہیں، جی ہاں، چیزیں پیدا کرنے میں حالات سے گزارتے ہیں۔ ہاں، نوچڑا تھا، گوشت کا لو تھڑا تھا، ہاں، اور پھر تھوڑا بچہ بنایا اور بچہ بنا کر اللہ باہر لائے۔ ایسے ہی دنیا میں حالات بھی آئیں گے، زندگی کی ذمہ داریوں میں حالات آئیں گے، تو زندگی کی ذمہ داریوں میں حالات سے بھی گزریں گے، جو پیدائش میں حالات سے گزرے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داریوں میں حالات سے گزریں گے۔ اور حالات سے گزرنے کا مطلب میرے دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے حکم کو دیکھا جائے گا اور ہر حال میں اللہ کے نبی کے راستے کو طریقے کو دیکھا جائے گا۔ ہاں، یہ ذمہ داری ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو دین میں استقامت کہتے ہیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ الحمدللہ مسلمان ہونا تو بڑی نعمت، لیکن اسلام میں تقاضا استقامت کا ہوتا ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو۔ قائم رہنے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی مالداری آئی، کبھی غریبی آئی، کبھی بناؤ ہوا، کبھی بگاڑ ہوا، کبھی بیماری آئی، تندرستی آئی، تو دنیا حالات کا گھر ہے۔ ہاں، اللہ نے سمجھایا ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہو جائے گی، دن بڑے ہو جائیں گے، کبھی دن چھوٹے ہو جائیں گے، رات بڑی ہو جائے گی۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ مثال کیوں سمجھائی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ ابھی گرمی کے دنوں میں رات چھوٹی ہوگی اور دن بڑے ہو جائیں گے، اور سردی میں دن
کہ یہ تمہارے حالات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں گے، کبھی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں گے اور کبھی تمہارے حالات کھل جائیں گے. جیسے رات لمبی ہو گئی بہت آرام ملتا ہے، اور کبھی رات چھوٹی ہو گئی کہ آرام پورا نہیں ہوتا، دن بڑا ہو گیا کام بڑھ گیا. تو جس طرح دن رات کے چھوٹے بڑے ہونے، ایسے تمہاری زندگی کے حالات بھی کہ کبھی حالات تنگ ہو جائیں گے، کبھی حالات کھل جائیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ زندگی کو حکم سے گزارنا ہے، حالات کے حساب سے نہیں گزارنا ہے. یہ دعوت ہے کہ زندگی حکم کے حساب سے گزارو، جو حکم ہے وہ پورا کرو، جو حالات ہے وہ نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو حالات کو نہیں دیکھتا، حکم کو دیکھتا ہے کہ اس وقت میں کیا حکم ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم تو حکموں والے ہیں، یعنی مسلمان کہ وہ تو حکموں والی بندے ہیں، ان کے سامنے تو حکم ہوتے ہیں کہ اب کیا حکم ہے، اب کیا حکم ہے، اب کیا حکم ہے. وہ حالات کو نہیں دیکھتے بلکہ حکم کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا نشانی ہے. تو فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ہماری عبادت کا نظام، نماز، روزہ، حج، یہ چاند کے حساب سے ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، چاند دیکھ کر عید کریں گے، چاند دیکھ کر حج کریں گے. قمری حساب کہتے ہیں اس کو، قمری حساب، چاند کا حساب، کہ چاند کے حساب میں کوئی کام موسم سے متعلق نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے یہاں موسم مقرر ہے، یہ گرمی کے مہینے، یہ سردی کے مہینے. ہاں یہ گرمی کا مہینہ ہے، چھٹیاں کرو، گرمی ہے اب کام نہیں ہوگا. جو ملک ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ سردیوں میں ٹھنڈا ہے، چھٹی کرو. تو ان کے ہاں یہ حساب ہے کہ ہمارے ہاں یہ حساب نہیں ہے. یہ گرمی کے مہینے ہے چھٹی کرو، یہ سردی کے مہینے میں ہے چھٹی کرو کہ نہیں. ہم تو چاند کے حساب سے چل رہے ہیں کہ چاند میں یہ باتیں ہوتی، گرمی آئی سردی، بلکہ نماز سردی میں بھی آئے گی، گرمی بھی آئے گی، بارش میں بھی نماز ہوگی. ارے ہوگی. اور حج گرمی میں بھی ہوگا، سردی میں بھی ہوگا. جب سردی میں حج ہوتا ہے تو لوگوں کو مزدلفہ میں اور عرفات میں زکام ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، کیونکہ حرام کو پہن نہیں سکتے حج کی وجہ سے، تو بیمار ہو جاتے ہیں. حج ٹھنڈی میں آیا، حج گرمی میں آیا، سب بھی نہیں چھپا سکتے. تو کہا کہ ہم تو حکموں والے ہیں، حالات والے نہیں. ہم تو ہر حال کا حکم دیکھیں گے اور جس حال میں جو حکم ہوگا وہ پورا کریں گے. اگر حال میں آسانی ہے تو شکر کے ساتھ، اگر حال میں دشواری ہے تو صبر کے ساتھ. رمضان گرمیوں میں آیا، ہم کیا کریں گے؟ مشورہ کریں گے کہ بھائی رمضان اب تک گرمیوں میں آیا، جون جولائی میں آ رہا ہے، تو مشورہ کرو. رمضان جون جولائی لمبا دن اور گرم دن، لیکن روزہ رکھیں جو ہمارے اندر کا حکم ہے. حج گرمیوں میں آیا اور وہ علاقائی گھروں میں لو چلتی ہے. حج کا محکمہ لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ گرمیوں میں باہر کون پھرو، گھر میں جان لیوا ہے ان شمس قتالا، کہ گھر میں جان لیوا ہے باہر نہ پھرو. لیکن گرمی میں حج کریں گے کیوں کہ ہم تو بندے ہیں، جو حال آیا کوئی بھی صحیح، وہ جو حکم آیا وہ بھی صحیح. کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. ہماری عبادتیں موسموں پر نہیں ہے بلکہ چاند کے حساب سے ہے، کہ گرمی میں بھی سردی میں بھی. یہ کیا ہوا کہ یہ زمین پر اللہ کے اطاعت والے، کہ ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ حال کو برداشت کریں گے اور حکم کو دیکھیں گے.
حکم کو پورا کریں گے. یہ دعوت ہے کہ جو حال آیا اس کو برداشت کریں گے، جو حکم آیا اس کو پورا کریں گے. اچھا حال آیا تو شکر کے ساتھ، ناگوار حال آیا تو صبر کے ساتھ. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اطاعت ہر حال میں ہوتی ہے، اور اطاعت جو ہے میرے بھائیوں مذہب کی جان ہے. مذہب کی جان. جتنی محنتیں، جتنا علم سکھایا جاتا ہے وہ سب اطاعت کو کامل کرنے کے لیے سکھایا کہ محنت بھی کرو، علم بھی سیکھو، تاکہ تمہارے ہاتھ سے اطاعت پوری ہو جائے. علم نہیں ہوگا تو جہالت سے اطاعت ہوتی نہیں ہے. محنت نہیں ہوگی تو غفلت اور سستی سے بھی اطاعت نہیں ہوگی. اس لیے محنت بھی کرو اور دین بھی سیکھو. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھو اور محنت بھی کرو. کہ محنت کرنے کی وجہ سے ان دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. تو محنت کرنے سے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو. لیکن طاقت صحیح خرچ ہو جائے اس کے لیے علم و ذکر دیا. کہ طاقت کو کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسا خرچ کرنا ہے، کہ اس کے لیے علم و ذکر دیا. زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے علم و ذکر ہے. اگر علم و ذکر نہیں ہے تو زندگی کی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، دین رواجوں میں آ جائے گا. جیسے اب ہے کہ دین رواجوں میں ایک رواج ہے وہ کرتے ہیں. ہاں، تو دین رواجوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عملوں اور طریقوں کا نام ہے. اس لیے ہماری دعوت میں علم و ذکر کو رکھا گیا کہ وہی اصل ہے. جیسے ریل چلنے کے لیے پٹڑی اصل ہے، پٹڑی نہیں ہے تو ریل نہیں چلے گی. کتنی فاسٹ ٹرین ہو لیکن پٹڑی نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. تو زندگی ہماری پٹڑی پر ہے میرے بھائیوں. وہ پٹڑی کیا ہے؟ کہ وہ پٹڑی علم و ذکر ہے. تیسرا نمبر ہماری تبلیغ میں اس کو تیسرا نمبر کہتے ہیں. یہ کوئی تبلیغ کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تو شروع سے ہے نبیوں کی دعوت میں کہ نبی کی دعوت بغیر علم و ذکر کے ہوتی نہیں ہے. کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں، علم کے ذریعے سے بندوں کے حقوق سمجھائے جاتے ہیں. ہاں، پھر اس کے طریقے سمجھائے جاتے ہیں کہ ان حقوق کو کیسے ادا کرو گے. اس لیے ہر نبی کے زمانے میں اللہ نے علم اتارا، ذکر اتارا. ہمارے لیے بھی علم و ذکر اترا. قرآن حدیث ہمارا علم و ذکر ہے. قرآن حدیث وہ ہمارا علم و ذکر ہے. ہاں، وہی ہم کو یاد کرایا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی منشا اور اس کی مرضی پہچانیں گے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر ایک ذکر اتارا ہے، ایک یاد کرنے کی، عمل کرنے کی کوئی چیز آپ پر اتاری ہے تاکہ لوگوں کو آپ کھول کر بتاؤ. تو اللہ نے وہ ذکر اور قرآن حدیث یعنی دین وہ نبی پر اتارا ہے، اور نبی نے اس کو کھول کر کے ہم کو سمجھایا ہے. نبی نے اس کے طریقے بتائے. اصل چیز اللہ نے اتاری، پھر اس کے استعمال میں لانا اور عمل میں لانے کے طریقے وہ نبی نے بتائے. اس لیے ہماری دین میں دو چیزیں ہوئی: حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا. حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا. ہاں، آدمی جتنا پکا ہو جائے گا اپنے دین میں، اتنی دو چیزیں بھی اس کی زندگی میں پکی ہوگی کہ وہ ہر حال کا حکم دیکھے گا اور اس حال میں نبی کی کیا سنت ہے، کیا طریقہ ہے وہ بھی دیکھے گا. یہی مقصد ہے دعوت اور محنت کا کہ دعوت اور محنت کے ذریعے سے زندگیاں حکموں پر آ رہے، طریقوں پر آ رہے. ہاں، حرکت بھی غفلت دور کرنے کے لیے ہے کہ حرکت کرو. بیوی بچوں میں رہو گے تو کیا سمجھو گے، کاروبار میں رہو گے تو کیا سمجھو گے. اسے امت کو حضور نے حرکت دی ہے.
اور یہ حرکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس حرکت کے ذریعے سے علم و ذکر کو عام کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی سیکھنے والا بنے، ہر ایک آدمی سکھانے والا بنے، ہر ایک آدمی سیکھنے سکھانے کی دعوت دے۔ ہاں، یہ منشا ہے، تاکہ ہر طبقہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ ہر طبقے کی کیا ذمہ داری ہے، تاجر کی تجارت میں کیا ذمہ داری ہے، زمیندار کی ذمہ داری میں کیا ذمہ داری ہے، مزدوری میں کیا ذمہ داری ہے، اور کیا ذمہ داری ہے۔ یہ علم و ذکر کا مقصد ہوتا ہے کہ علم و ذکر کے ذریعے سے یہ چار طبقے ہوتے ہیں دنیا میں، تاجروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، ملازمت والوں کا طبقہ اور حکومت والوں کا طبقہ۔ ان چار طبقوں میں دنیا بٹی ہوئی ہے، یہ چار ہی ہیں۔ معیشت کے طبقے کہلاتے ہیں، زندگی گزارنے کے، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مزدور میں، زمیندار زمینداری میں۔ یہ زندگیوں کی گزرنے کی چیزیں ہیں، یہ گزارے کے۔ یہ چاروں طبقوں کو علم و ذکر دیا ہے۔ یہ ہماری دعوت کی غرض ہے کہ ہم دعوت اس لیے دیتے ہیں لوگوں کے، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تاکہ تاجر تجارت کا دین لے، مزدور مزدوری کا دین لے، حاکم حکومت کا دین لے، زمیندار زمینداری کا دین لے، عبادت گزار عبادت کا دین لے۔ یہ حرکت علم و ذکر کو عام کرنے کے لیے ہے کہ ہم کو حرکت دی ہے۔ جیسے چکی چلتی ہے گھروں میں تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، اس طرح دین کو حرکت دی ہے تاکہ چاروں طرف دینداری پھیلے، چاروں طرف دینداری پھیلے۔ ہاں، خالی حرکت مقصود نہیں ہے، بلکہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، حرکت اخلاق اخلاص کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، ہماری حرکت جو نبیوں والی کہلاتی ہے وہ اخلاق اور اخلاص کے ساتھ ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بندوں کی بھلائی اور ان کی ہمدردی کے لیے ہے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حرکت علم و ذکر کے ساتھ ہے، کوئی رواجی بات نہیں ہے، کوئی خاندانی، ہماری خاندانی روایت ہے کہ نا، خاندانی روایت ہے جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا ہے وہ۔ تو اس محنت کے ذریعے سے زندگیاں علم و ذکر پر لانا یہ اصل مقصود ہے۔ زندگی علم و ذکر پر آوے کہ جہالت میں سے نکل جاوے، ذکر پر آوے کہ غفلت میں سے نکل جاوے، کیونکہ ذاکر غافل نہیں ہوتا اور عالم جاہل نہیں ہوتا۔ تو دعوت کے ذریعے سے علم و ذکر کو عام کرنے کا مقصد تھا تاکہ ایک ایک آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو جانے اور جان کر کے اس کا پابند بنے، غافل نہ بنے۔ یہ دعوت کی ترتیب ہے تاکہ ہر طبقے کو یہ خیر ملے۔ جس طرح بارش برستی ہے زمین پر تو سب کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، آسمان سے اناج نہیں آتا، آسمان سے پھل نہیں آتے، آسمان سے پانی آتا ہے بس۔ اور پانی آیا کہ سب کی روزی کا سامان ہو گیا، پانی بند ہو گیا کہ سب کی روزی خطرے میں پڑ گئی۔ ہاں، بارش نے بچا کہ تجارت کھوٹ میں آ گیا، تجارت نہیں چلے گی۔ اب ایک ہی چیز ہے پانی، کہ پانی کے ذریعے سے ساری تمام لوگوں کی حیات کا سامان بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی۔ اللہ کہتے ہیں تاجروں کی تجارت بارش کی وجہ سے، حاکموں کی حکام بارش کی وجہ سے، سب کی حیات وجہ کہ پانی پیتے ہیں، پر ایک پانی برستا ہے آسمان سے تو سب کی حیات کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث الی آخری، کہ اللہ نے جو دین دیا ہے علم و ہدایت کے ساتھ وہ بارش کے پانی کی طرح سے، کہ بارش برس گئی کہ سب کی ضرورت کا سامان ہو گیا، اور بارش بند ہو گئی، قحط ساری ہو گئی کہ سب کے لیے مصیبت ہو گئی۔ تو میری دعوت، میری تعلیم سب کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا
جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ہر جاندار کو، زمین کی ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہر طبقے کو کہ یہ دین کی ضرورت ہے، یہ دین علم و ذکر کا نام ہے، یہ دین عبادت اور اخلاق کا نام ہے، یہ دین قربانی کا نام ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس لیے دین کا سیکھنا اور دین سیکھ کر کے پھر اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نقل و حرکت مقصود نہیں ہے، بلکہ نقل و حرکت تو اس کے آسان بنانے کا ایک طریقہ ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے سے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ مثال پانی کو اللہ نے جاری کر دیا، پانی پہاڑوں پر برستا ہے تو ندی نہر جاری ہو جاتے ہیں، تو جاری ہونے سے پانی دور دور تک جاتا ہے، برستا ہے پہاڑوں پر۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا اور اس کے اوپر پہاڑ بنائے، پھر بارش برسائی اور بارش پہاڑوں پر برسی تو دور دور تک پانی کے نہریں ندیاں جاری ہو گئی، زمین پر پہاڑ اور پہاڑ پر پانی برسایا، اوپر سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو گزارے کا سامان، ہدایت کا سامان اوپر سے آیا ہے پانی کی طرح سے، نبیوں پر نازل ہوا اور نبیوں نے اس کو دنیا میں پھیلایا۔ تو زندگی کے کامیابیوں کا سہارا ہے دین، اور جس طرح زندگی کی گزارے کا سہارا ہے پانی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، جو علم و ہدایت لے کر پروردگار نے مجھ کو بھیجا ہے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندگی کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنا دیندار ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دین سیکھے، اپنا دین سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سیکھنے کی دعوت دے، اور جو سیکھنے کے لیے دعوت قبول کر کے آئے اس کو سکھائے کہ یہ زندگی کا اصلی کام ہے، اور یہ کام اخلاص اور اخلاق کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری کرنی ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تو اخلاص پیدا کرنا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے کام کرنا ہے کہ جو بھی کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی آخرت کے لیے، آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے۔ طریقہ بتایا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرو کہ یہ کام مجھے میری آخرت میں کام دے گا۔ صحابہ فرماتے تھے کہ انما ہممنا الاخرہ، کہ ہمارے عزائم اور ارادے آخرت بنانے کے ہیں، اور یہی صحیح ہے کہ آدمی اللہ کا کام کرے، دین کا کام کرے، اور مقصد کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ آخرت بنائے، کیونکہ اللہ راضی ہوگا تو اللہ آخرت بنائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو آخرت بگاڑ دے گا۔ ہاں، اللہ ناراض ہے کہ آخرت بگڑ جائے گی، پھر آخرت میں سے واپس نہیں آنا ہے، اور اللہ راضی ہے کہ آخرت بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، دین کے کاموں کو ایک تو استقامت کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں، پابندی کے ساتھ کہ جو کام کرو شروع کرو اس کو آخر تک کرو۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ میں نے تسبیح فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 اللہ کو 34 مرتبہ، کہ جب سے سنی تب سے کبھی چھوٹی نہیں۔ یہ مثال اس کی پابندی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنا فرض ہے، سبحان اللہ الحمدللہ یہ فرض ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں فرض ہے۔ تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ فرض نہیں ہے۔ یہ جھگڑا فرض واجب کا نہیں ہے، جھگڑا پابندی کا ہے، تقاضا پابندی کا ہے کہ اپنے ذمے جو عمل دیے ہیں اپنے آپ کو اس کا پابند کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں پر دو ذمہ داری ہے،
ایک اپنے دین کے کاموں کا اپنے آپ کو پابند کرنا، اس کے معنی ہے استقامت، کہ استقامت کے ساتھ رہو۔ استقامت کا حکم نبی کو بھی ہے، استقامت کا حکم امت کو بھی ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ جو وہی آپ بتاوے آپ اس کے پابند رہیں۔ یہ کہا فاستقم کما امرت، جو امر جو حکم اللہ کی طرف سے آپ پڑھائیں آپ اس کے پابند بنیں۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی پابند بنے جو توبہ کر کے مسلمان بن کے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ بھی اس کے پابند بنے۔ تو اس آیت میں نبی کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا اور ہم کو بھی پابند ہونے کا حکم دیا۔ تو پابندی کس چیز کی ہوگی؟ کہ دین کے کاموں کی ہوگی۔ فرائض ہیں تو فرائض کے پابند بنیں گے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض کہلاتے ہیں۔ حلال کھانا، حلال کمانا، یہ زندگی کے فرائض، یہ زندگی کے فرائض کے پابند۔ ہاں، کہ جب تک اللہ کے فرائض ادا نہیں ہوں گے بندہ خدا سے قریب نہیں ہونے کا۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اس کے فرائض ہے۔ ہاں، یہ فرائض کے پابند بنو کہ کوئی نماز ہماری ذمہ باقی نہیں ہے۔ تبلیغ میں پھرے اور پچھلی نماز اس کے اوپر باقی ہے، ابھی تو مر جائے گا تو باقی نمازیں لے کر جائے گا کہ نہیں، ہماری ذمہ کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو باقی تھی وہ پڑھ لی، جو جاہلیت کے زمانے میں نمازیں فوت ہوئی تھی وہ ہو گئی، اب کوئی نماز باقی نہیں ہے۔ ہمارا ہر ساتھی صاحب ترتیب ہے، ہمارا ہر ساتھی کیسا ہے؟ صاحب ترتیب۔ ہم کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نماز باقی نہیں ہے، جو تھی وہ پڑھ لی، اب اللہ زندگی دیں گے تو اگلی پڑھیں گے۔ تو ہمارا ہر ساتھی کہ صاحب ترتیب بنے کہ ہمارے پر کوئی نماز نہیں ہے، سب پڑھ لی۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کے بارے میں خبردار رہو، یوں کہا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کے بارے میں خبردار رہو کہ کوئی نماز ہماری ذمہ نہیں ہے۔ اللہ زندگی دیں گے تو ابھی عشاء آئے گی وہ عشاء پڑھیں گے، اللہ زندگی دیں گے فجر آئے گی فجر پڑھیں گے، پچھلی کوئی نماز باقی نہیں ہے، اسی طرح کوئی فرض باقی نہیں ہے، سب فرض ادا کر چکے ہیں۔ ہاں، ایسی زندگی بنانی ہے تاکہ یہ نقل و حرکت رواج نہ بنے بلکہ دین بنے۔ دین میں ایمان کے بعد پہلے فرائض کا درجہ ہے۔ آپ فضائل کی کتاب کھولو گے نا، فضائل تو کیا ملے گا؟ سب سے پہلی حدیث بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، پہلی حدیث فضائل اعمال کی ہے، کھول کے دیکھنا۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ دین ہے، اس کے سب ادا کرنے والے مسلم کہ اسلام کے یہ فرض۔ تو پہلی ذمہ داری کہ ہمارے اوپر کوئی فرض باقی نہیں ہے، جو فرض تھے وہ ہم نے ادا کی۔ اللہ زندگی دیں گے تو آئندہ آنے والے فرائض بھی ادا کریں گے۔ ہاں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ دوسرا کہ ہمیں دین کا مددگار بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ کہ دین کے پابند بنو، یہ انفرادی زندگی، اور دین کی مددگار بنو، یہ اجتماعی زندگی، کہ مسلمان اجتماعی زندگی میں دین کی مددگار بنے، کیونکہ یہ حکم اجتماعی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کی مددگار بنو، کہ اللہ کے دین کے لیے ماحول بناؤ تاکہ رکاوٹیں ختم ہو جائے، لوگوں کو دین کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے دین کی، تاکہ امت کا دین آسان ہو جائے۔ یہ نصرت ہے ہمارا، یہ عمل، یہ محنت، یہ نصرت کا عمل ہے۔ تبلیغ کے نام سے جو ہے نا، یہ نصرت کا عمل ہے۔ ایک ایک مسلمان کو اپنے دین کی مدد کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے دین کی مددگار بنو، سیکھو، سکھاؤ، سیکھنے کا ماحول بناؤ، دوسروں کو دعوت دو، اور تاکہ تمہاری اجتماعیت یہ دین کی مددگار بنے۔
تو اجتماعی زندگی میں ہم اپنے دین کے مددگار ہیں، اور اپنے انفرادی زندگی میں ہمارا ہر ساتھی نبی کی سنتوں کا پابند رہے۔ اپنے انفرادی زندگی میں وہ دیکھے کہ نبی کی کیا کیا سنتیں ہیں، کہ سنتوں کا اکثر تعلق انفرادی سے، مسجد میں کیسے داخل ہوں گے، مسجد سے کیسے نکلیں گے، وضو کا سنت طریقہ کیا، نماز کا سنت طریقہ۔ تو انفرادی ہماری زندگی سنتوں والی اور اجتماعی زندگی نصرت والی، یہ ہمارے کام کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنی سنتوں کی بھی خبر ہونی چاہیے اور نصرت کی ذمہ داری کی بھی خبر ہونی چاہیے کہ ہمارے ذمہ یہ تقاضا ہے، نصرت کرنی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، فلاں جگہ دین کی محنت کو لے جانا ہے، یہ نصرت۔ اور اپنی انفرادی زندگی میں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کیا کیا سنتیں ہیں ہمارے دینی دنیاوی کاموں میں، کچھ سنتوں کے ہم پابند ہیں۔ تو انفرادی زندگی سنتوں والی، اجتماعی زندگی نصرتوں والی، یہ ہمارے کام کا تقاضا ہے۔ اس لیے علم و ذکر ضروری ہے۔ علم و ذکر نہیں ہوگا تو پتہ ہی نہیں کہ کیا سنت ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہے۔ تو علم و ذکر ساری کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہے کہ علم و ذکر ہوا تو گاڑی پٹری پر آ گئی، ہاں علم و ذکر آیا تو گاڑی پٹری پر آ گئی، ہاں اب تھوڑی ہی دیر میں وہ منزل میں پہنچا دی، تو اپنی پٹری پر ہے، اور پٹری پر نہیں ہے تو کہ پٹری پر نہیں تو گاڑی خود ہی ڈھیر ہو جائے گی۔ تو ہماری دعوت، ہماری محنت ایک پٹڑی پر ہے میرے بھائی، وہ علم و ذکر کی پٹڑی ہے۔ تیسرا نمبر کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کا علم ہو، پھر نبی کے اس میں کیا سنت طریقے ہیں اس کا علم ہو۔ یہ انفرادی زندگیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس محنت کے لیے سے ان چیزوں کو حرکت دی ہے کہ سنتیں لوگوں کی زندگیوں میں عام طور سے آ جائے، فرائض لوگوں کی زندگیوں میں عام طور سے آ جائے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ حرکت میرے دوستو دین کو پھیلانے کے لیے، حرکت کے لیے نہیں ہے، جیسے اذان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اذان نماز کی خبر دینے کے لیے۔ جب اذان ہوئی ہے نماز کا وقت ہو گیا چلو، تو اذان کے لیے نہیں ہوتی، اسے دعوت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دعوت تو دین پر چلنے چلانے کو یہ تقاضوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دعوت ہے اور یہ تقاضے ہیں، تو ہر آدمی اپنی انفرادی زندگی میں کیا تقاضے ہیں وہ بھی دیکھے، اجتماعی زندگی میں کیا تقاضے ہیں وہ بھی دیکھے، معلوم نہیں ہے تو سیکھے۔ علم و ذکر کا یہی تقاضا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اسی طریقے سے کرنا ہے تاکہ جس طرح افراد کی بڑھوتری ہوگی کہ اب بہت لوگ آ گئے، ایسا بہت علم و ذکر بھی بڑھ گیا، علم و ذکر بھی بڑھ گیا۔ ایک تقاضا ہے کہ جس طرح مادی ترقی ہو کہ معنوی اور ایمانی ترقی بھی ہو، یہ تقاضا ہے۔ اس لیے ہم کو ایسی محنت کی گئی ہے کہ ایک طرف سے مادی ترقی بھی ہوگی کہ اس کے ماننے والے بہت ہو جائیں گے، اور پھر دوسری ترقی یہ کو صحیح سمجھ کر صحیح کرنے والے، صحیح کرانے والے یہ بھی پیدا ہوں گے۔ تو علم و ذکر سے یہ چیزیں بنتی ہیں، لیکن اس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا ہے، حالانکہ وہی تھا اصل علم و ذکر کہ اللہ کی عبادت بھی علم و ذکر کے ساتھ، اور بندوں کے حقوق ہوں گے تو وہ بھی علم و ذکر کے ساتھ ادا ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں نقل و حرکت بھی کرنی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، اور اس پہلو کو روشن کرنا ہے، اس پہلو کو روشن کرنا ہے تاکہ جہالت ختم ہو جائے اور ہماری لائن علم والی بنے، غفلت ختم ہو جائے اور ہماری لائن ذکر والی ہو جائے کہ ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوگا، اور جاننے والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا۔ تو جاننے والا بننا ہے کہ میری زندگی کیا ذمہ داری ہے، اور غافل نہیں بننا ہے بلکہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں، تو اب جو تقاضے اس کو پورا کرنے کے لیے دی جائیں اس کو اوڑھنا ہے، اور اس کے لیے اوڑھنا ہے تاکہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے۔ اب بتاؤ اس کے ماشاء اللہ عبد الرحمان صاحب کہاں سے؟ مردان سے۔ کتنا